السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم، قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور دوستو، مذہب اسلام اور دوسرے دنیا میں پائے جانے والے مذاہب کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی عمل پر جو ثواب بتلایا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسلام میں جتنی عبادات ہیں، اسلام میں جتنے احکامات ہیں، ان سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے مذاہب ہیں اور ان مذاہب میں پائے جانے والی کتنی رسمیں ہیں، کتنے تہوار ہیں جن کا خود ان کے ماننے والوں نے کرنے کا طریقہ رائج کیا ہے۔ ان کے مذہب سے ایسا تعلق نہیں ہے جیسے اسلامی احکام کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں غیر مسلموں کے مذاہب میں، ان کی طریقوں میں، کہ ان لوگوں نے بہت کچھ بدل لیا ہے۔ اگرچہ وہ اہل کتاب بھی ہوں، یعنی عیسائی اور یہودی ہوں، لیکن ان کی کتابوں میں جیسے دین اس زمانے میں اترا تھا ویسے باقی نہیں رہا۔ ان لوگوں نے سارا کا سارا بدل ڈالا۔ صرف اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ 1450 سال کا زمانہ گزر چکا ہے تقریباً، آج تک بھی ایک حکم میں بھی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسے اس زمانے میں حکم تھا، جیسے اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ تھا، اسی طرح آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو جتنے احکام دیے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو کچھ کرنے کا حکم ہے، ان تمام عبادات میں ایک اہم عبادت قربانی بھی ہے۔ قربانی کی جو عبادت ابھی ہم نے ادا کی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر انسان عقلی اعتبار سے دیکھے تو اس کو بہت سارے اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے کاٹنے پر انسان کی عقل بالکل بھی اس کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ گوشت تو روزانہ انسان کھاتا ہے، جانور تو پوری دنیا میں روزانہ کٹتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے جانور کو کاٹ کر کھاتا ہی ہے۔
پھر اگر یہ حکم دیا جائے کہ ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ ڈالو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں جانور کٹے گا تو پھر کتنے دنوں تک جانور شارٹ ہو جائے گا، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک علاقے میں رہنے والے 100 لوگ ہیں اور وہاں پر 50 جانور ہیں۔ اب آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ ایک ہی دن میں 25 جانور کاٹ دیں، تو ان کے لیے یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہم ایک ہی دن میں آدھے جانور کاٹ دیں گے تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ اسی طرح اب دنیا میں کھانے والے اتنے زیادہ ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ انسان کی عقل میں ایک سوال آئے گا کہ بھئی یہ جو حکم دیا گیا اس سے بہتر تو ہوتا کہ جس چیز کو انسان نہیں کھا رہا ہے اس کو ذبح کر دو۔ بکرا کھاتا ہے، مینڈا کھاتا ہے، دمبا کھاتا ہے، گائے کھاتا ہے، ہر روز کھاتا ہے، تو اس کو کیوں ذبح کریں؟ کوئی ایسا جانور ہو جو جانور نہیں کھایا جا رہا ہے اس کو ذبح کر دو۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قربانی بکرے کی، مینڈے کی، گائے کی، بیل کی، اونٹ کی، ان 4 جانوروں کے علاوہ کسی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب کھڑے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک 50 سال سے ہم نے اپنے گھر میں بکرے کی قربانی دی ہے، اس سال میں چاہتا ہوں کہ ایک بکرا ذبح کرنے کے بجائے 100 مرغیاں اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، تو کیا ہوگا؟ 100 مرغیوں میں سے ایک مرغی کے کاٹنے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ مرغی کو کاٹنے کا نہیں دیا بلکہ بکرے کو کاٹنے کا دیا۔ تو عقل میں بات نہیں آتی کہ اتنے جانور ایک ہی دن میں کٹوائے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تو اصل مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو کٹوانا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تو اپنے بندوں کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے کہ آپ کی عقل میں جو بات نہیں آ رہی ہو اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہی تو اصل اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا کہ اے میرے مولا، میری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کا جو حکم ہے میں اسے پورا کروں۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی جذبے کی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اسی جذبے کی یاد ہے۔ آج قربانی تو الحمدللہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے، اور قربانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ مسلمان کسی حال میں قربانی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ قربانی کا کرنا شعائر اسلام میں سے ہیں، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ جیسے دوسری عبادات اسلام کا حصہ ہے، قربانی بھی اسلام کا حصہ ہے، اور قربانی کے جس جانور کو کاٹنے کا اسلام نے حکم دیا ہے اسی جانور کو کاٹنا یہ بھی قربانی کا حصہ ہے۔ چاہے دنیا کتنا ہی زور لگا لے، نہ مسلمان پہلے کبھی اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹا تھا، نہ آگے کبھی ہٹے گا۔ کسی بھی جانور کا مسئلہ ہو، اللہ نے جس کو کاٹنے کا حکم دیا بس اسے کاٹنا ہے اللہ کے نام پر۔ پھر اس کی جو برکتیں اللہ بتاتے ہیں، تم روزانہ سال بھر لاکھوں جانور کاٹ کر کھاؤ گے تو کوئی برکت نظر نہیں آئے گی، لیکن ایک دن میرے نام پر تم ذبح کر کے کھاتے ہو تو ہم پوری دنیا کی اکانومی پاور کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت ایسی اونچائی پر پہنچ جاتی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے
دنیا کے ہر طبقے کے بندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. مزدور اپنے مزدوری کے پیشے میں کماتا ہے تو ملازم اپنی ملازمت سے کماتا ہے. چھوٹے کاروباری سے لے کر بڑے بزنس مین تک سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی دن میں ہزاروں اور لاکھوں کی کمائی دیتے. پوری دنیا کے سائنسدان مل کر اگر یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں کہ ہم ایسا کوئی بزنس چلائیں جس سے پوری دنیا کو ایک ساتھ فائدہ ہو تو نہیں کر سکتے. لیکن قربانی کے عمل میں دیکھ لیں، قربانی کا جانور خرید کے لانے سے لے کر قربانی کے جانور کی ہڈیوں کو بھنا کر پھٹا کر پھر اس میں مختلف قسموں کے پکوان بنا کر کتنے اللہ سینکڑوں لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے. یہ قربانی کے اللہ کے نام پر کرنے کی برکت ہے. اور یہ اللہ کیوں کروایا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے. آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کا جو طریقہ تھا اس کو تو یاد رکھ لیا، لیکن ان دونوں کا جو جذبہ تھا اس جذبے کو بھول گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کے طبقے میں، تمام انبیاء کی جماعت میں ایسے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں کہ اللہ نے انہیں جیسی کٹھن آزمائشوں سے گزارا، اتنی کٹھن آزمائشوں سے کسی کو نہیں گزارا. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. نکاح ہو کر ایک لمبا زمانہ ہو گیا لیکن اولاد نہیں ہوئی. راستے میں جا رہے تھے کسی بادشاہ کے پاس، وہ تلاشی لیا کرتا تھا کہ اگر اسے کوئی خوبصورت عورت نظر آتی تو اپنے پاس قید کر لیتا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا واقعہ بڑا تفصیلی ہے. تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ تحفے میں دی تھی، باندی کے طور پر. حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کی باندی غلام، وہ انہیں ساتھ لے کر چلے. کچھ دن گزرے، حضرت سارہ نے سوچا اللہ مجھے تو ماں نہیں بنایا، شاید اس ہاجرہ کو ماں بنا دے. یہ سوچ کر حضرت ابراہیم سے کہا میں انہیں آزاد کرتی ہوں، آپ ان سے نکاح کر لو. اللہ کی شان دیکھیں، حضرت ابراہیم نے نکاح کیا اور اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ سے اولاد عطا فرمائی. پھر ایک وقت گزرا، حضرت سارہ سے بھی اولاد عطا فرمائی. حضرت ہاجرہ سے جس اولاد ہوئی ان کا نام حضرت اسماعیل، اور حضرت سارہ سے جو اولاد ہوئی ان کا نام حضرت اسحاق. جس بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی تھی اور جس بیوی سے اولاد ایک لمبے عمر کے زمانے کے گزرنے کے بعد ہوئی، اس نبی کو جو بیٹا ہوا اللہ نے اسی بیٹے سے پوری بنی اسرائیل کی نسلوں کو چلایا ہے. ہزاروں انبیاء اس بیوی کی نسل میں ہیں جس بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. کیسا بڑا عظیم سبق ہے ہمارے معاشرے کے ان مردوں کے لیے جو عورتوں کو اس بات پر تانا خود بھی دیتے ہیں، اپنی اماؤں سے دلواتے ہیں یا اپنی بہنوں سے تانے دلواتے ہیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں. لیکن اللہ پاک بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے مرضی میں سب کچھ ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اولاد بھی ہوئی اور سارے انبیاء اسی نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوکھ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، تقریباً حضرت ابراہیم کی عمر اس زمانے میں 85 سے 90 برس کی عمر ہے. ایسے بڑھاپے کے حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اور اللہ پاک کیسا آزمائے ہیں، حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جاؤ اور ایسی جگہ پر چھوڑ دو کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم، کہ اب کعبۃ اللہ کے پاس جہاں کوئی آبادی نہیں، نہ انسان ہے، نہ جانور ہے، نہ پرند ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو.
ذرا تصور کر کے دیکھیں کتنا ہی اللہ کا عاشق کیوں نہ ہو، اسے کیسے کیسے خیال ذہن میں آئیں گے، اے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نعوذ باللہ بدلہ لے رہے ہیں؟ پہلے تو بوڑھا ہونے کے بعد مجھے باپ بنایا، اب بنایا تو اس بچے کی نگرانی کرنے کا مجھے حکم دیتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ابراہیم کچھ دن کے لیے تم اب اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہو، اپنے بیٹے کی پرورش کرو، لیکن اللہ پاک حضرت ابراہیم کو ایسے آزمائے، اپنے بیٹے کو ایسی جگہ پہ لے جا کے چھوڑ دو۔ اب لے کر چلے حضرت ابراہیم بھی ایسے اللہ کے اوپر اپنی جان فدا کرنے والے کہ لے کر گئے، جب وہ وادی آئی تو ان کو چھوڑ دیا اور واپس پلٹ کر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں کہا۔ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں کہا۔ 2-3 دفعہ پوچھنے کے بعد حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بس اپنے سر کو ہلایا، وہ سمجھ گئی، پھر کہنے لگی اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ پھر وہ گئے حضرت ابراہیم۔ حضرت ہاجرہ کی کیسی تڑپ، کیسی بے چینی کہ بیٹا بھوک سے بلبلا رہا، تڑپ رہا، مچل رہا، وہاں پر پلانے کے لیے کوئی پانی نہیں، پانی کا چشمہ نہیں، حضرت ہاجرہ کے پاس کھانے کے لیے کوئی غذا نہیں، جو غذا تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کی جو ممتا تھی وہ ممتا کہ شعلے بھڑکنے لگے۔ حضرت ہاجرہ بے چین کہ کیا کروں، ادھر طرف صفا کی پہاڑی، ادھر طرف مروہ کی پہاڑی، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹایا، ادھر پہاڑ سے ادھر جاتی ہے، ادھر دیکھتی ہے کہ پہاڑ ہے لیکن یہاں سے بیٹا نظر نہیں آتا، پھر وہاں سے بھاگ کر یہاں آئی، دیکھتی ہے تو بیٹا صحیح سالم ہے، پھر وہاں بھاگی، پانی نظر نہیں آیا، بیٹا چھپ گیا، پھر بھاگ کر بیٹے کے پاس آئی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکریں حضرت ہاجرہ نے لگائی۔ اللہ پاک کو حضرت ہاجرہ کی اس ممتا کو دیکھ کر رحم آیا، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی ان ننھی ایڑیوں نے زمین پر جو مارا ہے، زمین پر رگڑی گئی، تو اللہ نے اسی حصے سے جہاں حضرت اسماعیل کے قدم لگے تھے، اللہ نے پانی کے چشمے کو نکالا۔ حضرت ہاجرہ آ کر دیکھتی ہے تو پانی اتنا نکل رہا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ہاجرہ نے کہا زم رک جا، تو پانی وہیں رک گیا۔ علماء نے لکھا اگر حضرت ہاجرہ اس دن زم نہ کہتی تو قیامت تک وہ پانی کبھی نہ رکتا۔ اس طریقے سے حضرت ہاجرہ کی طلب، حضرت ہاجرہ کی بے چینی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ جو حاجی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے چاہتا ہے، اللہ پاک صفا اور مروہ کی سعی اس کو کراتے ہیں۔ یہ میری ہاجرہ کی ادائیں ہیں جو ہم کو پسند آئی تھی، تم بھی اس کی نقل اتارو۔ یہی تو ہے۔ اور زمزم کا وہ پانی جو حضرت اسماعیل کے قدموں کے رگڑے جانے سے نکلا تھا، جو مسلمان بھی جاتا ہے بڑی خوشی سے اس پانی کو پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے پانی میں شفا بھی ہے اور زمزم کا پانی غذا بھی ہے۔ کوئی بیمار ہو پی لے، اسے شفا مل جائے گی۔ کسی کو بھوک لگ رہی ہو، زمزم کا پانی پی لے، اس کی پیاس اور بھوک دونوں مٹ جائے گی۔ یہ ایسا مبارک پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ انتظار میں تھی کہ کب آئیں گے میرے خاوند۔ ایک وہ دن آیا، حضرت ہاجرہ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ وہ جو بیٹھ کر انتظار میں دیکھتی تھی حضرت ابراہیم کے آنے کو، ابراہیم علیہ السلام آتے ہوئے نظر آئے، یہ بڑی خوش ہوئی کہ اب تو میرے خاوند آ رہے ہیں، اپنے بچے اور میرے ساتھ میں رہیں گے، اونٹ پر سوار ہیں، گھر کے قریب آ گئے۔ جب حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آئیے، خاموش بیٹھے ہیں، چپ بیٹھے ہیں، کئی دنوں کے بعد آئے ہیں بیوی سے ملنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے نہیں اترتے۔ بیوی کہتی ہے کیا ہوا، اندر نہیں آؤ گے، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ اونٹ سے نیچے نہ اترنا، بس اونٹ پر کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو ملاقات کر لو، پھر واپس اپنے ملک شام کو آ جانا۔ ذرا تصور کریں کہ کیسی آزمائش۔ اتنا چھوٹا سا بچہ، کون سا ایسا باپ ہے جس کا دل یہ نہیں کرتا کہ اپنے بچے کے ساتھ کچھ وقت گزاروں؟
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے قربانی دے دی، اللہ کی محبت میں بیٹے کو قربان، بیوی کو قربان، ان کے ساتھ رہنے کو قربان، اور اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے قربانی کا جانور ذبح کر کے اللہ کی محبت میں 2 رکعت فجر کی پڑھنے کے لیے نیند کو قربان کرنے کو آج کا مسلمان تیار نہیں۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیوا، نام تو لیتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، جب تک قربانی کی دعا میں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیتے قربانی کے جانور ذبح کرنے کو تیار نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اسوے اور طریقے کو بھول چکے ہیں، اللہ کی محبت میں ایک گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، ایک لمبا زمانہ گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں آیات کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تھے اپنے بیٹے کے پاس، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ، کہ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی تقریباً 13 برس کے ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں حضرت ابراہیم اب کتنے خوش تھے ہوں گے کہ اب میں اپنے بیٹے کو بچپن میں تو نگرانی نہیں کر سکا، اب اس کے لڑکپن کے زمانے میں اپنے بیٹے کا خیال کروں گا، اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کروں گا، پیار کروں گا۔ جب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس حال میں پہنچے کہ اب اللہ نے انہیں خواب دکھلایا، اور خواب بھی ایسا جو کسی کو حقیقت میں حکم بھی دیا جائے تو شاید یقین نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، 13 برس کی عمر میں ایک چھوٹا سا بچہ جس نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا، انتظار میں ہے اپنے باپ کے آنے کے، جیسے ہی اس کا باپ اس کے پاس آتا ہے ایک بیٹے کے دل پر خوشی کی کیسی لہریں دوڑتی ہوگی، اور بیٹا اپنے ابو سے کیسی کیسی باتیں کرنے کی دل میں تمنائیں رکھتا ہوگا۔ ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہم بھی تو کسی کے باپ ہیں، ہمارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم جب ایک زمانے کے بعد اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے قریب آتے ہیں کیسا ہمارا دل پسیج جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی تو باپ تھے، وہ تو نبیوں کے باپ تھے، ان کے دل کی نرمی کا اندازہ ہم کہاں لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب پہنچے اپنے بیٹے کے پاس تو یہ پیغام لے کر یہ نہیں کہا کہ بیٹا اسماعیل تم کیسے ہو، اب تمہارا ابو تمہیں چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا، اسماعیل تم کیسے ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے، یہ سب سوال نہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے حضرت اسماعیل کے پاس تو ایک باپ کی حیثیت سے نہیں پہنچے، بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے کی حیثیت سے پہنچے، اور کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم نے یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام اگر یہ کہہ دیں ابا آپ مجھے ذبح نہ کرو تو حضرت ابراہیم ذبح نہیں کریں گے، بلکہ اس لیے پوچھا کہ حضرت اسماعیل بھی ثواب میں شریک ہو جائیں، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کر گئے، نیت کر کے اپنی جان قربان کرنے والے بن جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیسا جواب دیا، کوئی آرگومنٹس نہیں۔ آج جو ہوتا ہے معاشرے میں، ابا اگر بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ دے تو بیٹے کے چہرے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، بولے کہ مجھے کہو گے نماز پڑھنے کے لیے۔ باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کے سر پر بال ایسے بنے ہیں، ایک طرف سے بال چھوٹے ہیں، اوپر سے بال بڑے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے بال کاٹنا حرام ہے۔ باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے تو بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہو، فیشن کا آپ کو کیا پتا ہے، یہی کہتا ہے نا بیٹا۔
آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو ابا، آپ کو فیشن کا کیا پتا ہے؟ آپ تو سٹیا گئے ہو، آپ کو فیشن کا کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا پتا جوانی کی رنگ رلیاں کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کیا پتا انجوائے کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا انٹرٹینمنٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کیا خبر کہ مزے لینا کسے کہتے ہیں؟ جوانی کے مزے لینا ہو تو ہم سے سیکھو۔ آج کے بیٹے تو اپنے باپوں کو یہی جواب دیں گے، لیکن ایک بیٹا وہ بھی تھا جسے قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو جواب تھا، حضرت ابراہیم کے رواں خوش ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ ذرا جملوں پر غور کرے قرآن کے، کیسے پیار بھرا جملہ حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، یعنی اے میرے ابا، اے ابا، اے میرے ابو۔ جب بیٹا اپنے باپ کو ایسے کب بلاتا ہے؟ جب بیٹے کو باپ پر بہت پیار آتا ہے، تبھی تو بیٹا اپنے ابو کو اتنے پیار سے بلاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کے سامنے موت کھڑی ہے، انہیں ان کے باپ نے کوئی جنت کا مژدہ یہ کہہ کر نہیں سنایا کہ بیٹا اب تم جوان ہو کر زندگی کے بہترین طریقے سے مزے اڑاؤ، تم نبی بنو گے، تمہاری زندگی مزے میں گزرے گی، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ نہیں 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 نہیں، حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں بیٹا اب میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل؟ اے میرے ابا دیر کس بات کی ہے؟ سوچ کیا رہے ہو؟ پوچھ کیا رہے ہو؟ ابا جلدی کرو نا، ابا جو حکم دیا گیا جلدی کرو، انشاءاللہ من الصابرین۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اپنی بڑائی نہیں جتلائی، بلکہ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کسی بھی نیکی پر غرور نہ کرو کہ میں کروں گا، میں کر سکتا ہوں۔ حضرت اسماعیل اتنا پیارا جواب دے رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر والوں میں سے بنوں گا۔ اپنے عمل کی نسبت اپنے مولا کی طرف کی۔ اور آج کتنے لوگ ہیں اسی اسماعیل علیہ السلام کے نام کو یاد کرنے کے لیے قربانی کا جانور ذبح کر کے ساری کی ساری نسبتیں اپنی طرف کرتے ہیں۔ بولے کہ میں نے کاٹا، میں جانور لایا، اگر میں نہیں ہوتا تو ایسی قربانی نہیں ہوتی، اگر میں نہیں کرتا تو ایسی قربانی نہیں ہوتی، میرا جانور دیکھ کر تو بستی کے لوگ اش اش کرنے لگے۔ یہ سارے کے سارے زبان کے چوچلے ہیں جو آج کے مسلمانوں کے زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اسی اسماعیل علیہ السلام کو ماننے والے ہیں جن کے نام کی یادگار میں قربانی کر رہے ہیں، لیکن اسوہ اسماعیلی کو بھلا بیٹھے ہیں۔ طریقہ باقی رہ گیا قربانی کا، لیکن جو روح تھی وہ روح کہاں چلی گئی؟ کہنے لگے انشاءاللہ من الصابرین۔ پھر اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں کے دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان دونوں نے اللہ کے سامنے تسلیم کر لیا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے خود کو جھکا لیا، پھر کیا کیا؟ وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹایا۔ مفسرین کہتے ہیں پہلے چت لٹائے اور ان کے گلے پر چھری چلا رہے تھے تو چھری چل نہیں رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس طرح نہ چلے تو کروٹ لٹایا، کروٹ لٹا کر گلے پر چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال اور ایک ہاتھ میں چھری لی، تو اللہ اسی کو بیان کرتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، ایک چھوٹا سا بیٹا اپنے ابو کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے میرے ابا، جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹاؤ تو میرے ہاتھوں کو کس کے باندھ دینا، میرے پیروں کو کس کے باندھ دینا، کہیں آپ جب مجھے ذبح کرنے لگو تو میں اپنے طاقت کے بلبوتے پر ہاتھ سے مار نہ دوں،
پیر نہ ہلا دوں اور آپ کی قربانی میں خلل نہ پڑ جائے۔ اے میرے ابا، جب آپ مجھے ذبح کر دینا تو میرے کرتے پر جو خون لگے گا وہ میری امی کو دے دینا۔ جب میری امی کو میری یاد آئے گی تو میری امی میرے خون بھرے کپڑے کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچانے کا کام کرے گی۔ اے میرے ابا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگو تو مجھ سے تھوڑا دور ٹھہرنا، اس لیے کہ میرے خون کے چھینٹے کہیں آپ کے کپڑوں پہ نہ گر جائے۔ اور ان کا بیٹا کہتا ہے، اے میرے ابا، جب آپ مجھے ذبح کرو تو آپ مجھے جلدی جلدی ذبح کرنا، اس لیے کہ کہیں آپ مجھے ذبح کرنے میں دیر کریں گے، میں زیادہ تڑپوں گا، میری تڑپ کو دیکھ کر کہیں آپ ذبح کرنا نہ چھوڑ دے۔ اور اے میرے ابا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگو تو میری آنکھوں میں نہ دیکھنا، کہیں آپ کو اپنے باپ کی محبت بے چین کرے گی اور آپ مجھے کہیں ذبح کرنے سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے جملے ایک 13 سال کا بیٹا ایک 90 سال کے باپ سے کہہ رہا ہے؟ اور وہ باپ ہے، ہم کیا کہیں گے؟ بولے کیسا پتھر دل انسان ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم ہے، ان کے دل کی طرح کسی کا دل نہیں ہو سکتا، ایسا نرم دل کسی کا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سب اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان گواہ ہیں، ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، لیکن اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کیسے کیسے خیالات حضرت ابراہیم کو بے چین کر رہے تھے ہوں گے، جب ان کے بیٹے ان کے سامنے ایسے جملے کہہ رہے ہوں گے تو حضرت ابراہیم کو کتنا رونا آیا ہوگا، کتنے آنسو آئے ہوں گے، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، ذرا تصور کی دنیا میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ حضرت ابراہیم اللہ کی رضا کا مجسمہ، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سب کچھ لٹانے کو ہمیشہ تیار رہنے والے نبی، انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ میں بال کو پکڑا اور ایک ہاتھ میں چھری کو لیا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، اگر تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیرے اور میرے بیچ میں یہ اسماعیل آ چکا ہے تو لے، آج میں تیرے نام پہ اس کو بھی ذبح کرتا ہوں۔ یہ محبت تھی اللہ سے، یہ محبت تھی اللہ سے۔ پھر اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے چھری پھیری، چھری نہیں چل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھری کاٹنے کی طاقت تو رکھتی ہے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں رکھتی۔ اللہ نے درس دیا، ہر سال ایمان والوں کو قرآن مجید کی ان آیات کو دہرا کر، آج تم جن وہموں کی زندگی میں جی رہے ہو کہ ہمارے ساتھ حکمران یہ کر دیں گے، ہمارے ساتھ یہ وہ کر دیں گے، مہنگائی ہمیں ختم کر دے گی، فلاں ہمیں ختم کر دے گا، فلاں طاقت ہمیں مار دے گی، فلاں ظلم ہم کو مٹا کر رکھ دے گا، آج تم جو ڈر ڈر کے جی رہے ہو، ان سارے وہموں کے چکرویو کو توڑو اور ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو دیکھو کہ یقین جو ہے اللہ کی ذات پر، چھری میں کاٹنے کی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، آگ میں جلانے کی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، پانی میں ڈبونے کی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ کون کیا بگاڑے گا کسی کا جس پر ہو اللہ کی رحمت کا سایہ؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے کسی کا۔ آج جو ڈر رہا ہے مسلمان، اللہ کی ذات پر یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے آسمان سے صدا لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ یعنی خواب تھا، کوئی حکم نہیں تھا، اللہ نے آرڈر نہیں دیا۔ جیسے آرڈر دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر کعبے کے بعد چھوڑو، اللہ نے ایسے حکم نہیں دیا کہ ذبح کر دو۔ مفسرین نے حکمتیں لکھی ہے، اگر حکم دے دیتے تو حکم بڑا شاخ لگتا اور ابراہیم علیہ السلام یا پھر کوئی یہ کہہ دے کہ اے اللہ، آپ نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، یہ تو لاجک نہیں بنتی۔ اللہ نے خواب میں دکھایا، دیکھتے ہیں میرا ابراہیم کیا کرتا ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے تو خواب وہی ہوتا ہے، تو خواب کو سچ سمجھ کر ابراہیم علیہ السلام نے وہی سمجھ کر اس کو پورا کرنے کے لیے سچا کر دکھایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جبرائیل امین جنت سے ایک دمبے کو لے کر آئے اور وہ اس دمبے کو ذبح کر دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بعد والوں کے لیے بھی ہم نے اس سنت کو زندہ رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ تو آج جو سنت ہم لوگ ادا کیے ہیں قربانی کی، یہ ان تمام یادگاروں کو یہ زندہ کرنے کے لیے ہے۔ اور آج الحمدللہ ایسے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے اور ہر سال دیتے ہیں الحمدللہ، اور قربانی دینے کا شوق، قربانی دینے کا ذوق مسلمانوں میں بہت حد تک پایا بھی جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد یہ قربانی کا پیغام اور قربانی کی روح کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کے صلے میں اللہ نے جانور کو ذبح کروایا تھا، ہم ان کی قربانیوں کو بھلا چکے، بس جانور کاٹنے کو ہم نے ذہن میں رکھ لیا۔ ہمیں اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ جو قربانی کروا رہا ہے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ جانور بہت ہو گئے تھے، اب ان جانوروں کو ذبح نہ کریں گے تو دنیا میں تعفن پھیلے گا، اس لیے نہیں ذبح کروایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حکم کے آگے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے، اس لیے کروا رہے ہیں اللہ۔ اور اس کی برکت سے اللہ جیسے کروڑوں جانور اس سال ذبح ہوئے، ہر سال ذبح ہوتے ہیں، کسی سال بھی کبھی جانور شارٹ نہیں ہوتا، جتنے ذبح ہوتے ہیں پھر سال تک اس سے زیادہ تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قربانی کے پیغام کو، قربانی کے میسج کو، قربانی کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور قربانی کی روح اور قربانی کا پیغام اور قربانی کا میسج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے بنیں، اپنی آرزوؤں کو قربان کرنے والے بنے، اپنی تمناؤں کو قربان کرنے والے بنے۔ اللہ کے لیے جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے بچے کو، اسی طرح ہم کو چاہیے ہم اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو قربان کرنے والے بنے۔ حضرت ہاجرہ وہ بھی تو ایک ماں تھی، کیسی سنگلاخ وادیوں میں رہ کر کیسے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے تربیت دی تھی۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، نہ وہاں پانی کا کوئی چشمہ، نہ کھانے کا کوئی سامان، نہ غذا کی کوئی ضرورتیں پورا ہونے کا کے راستے، کچھ نہیں۔ کیسے انہوں نے تربیت کی، کیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ آج کے بھی تو باپ ہیں، آج کی بھی تو مائیں ہیں، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ قربانی کی سنت ادا کر کے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تو ادا کر دیا، لیکن اپنے بچوں کو گناہوں سے نہ بچا کر ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، نبی کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوانوں کا حال یہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی باپ جسے یہ درد ستاتا ہو کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی بنا یا نہیں بنا، یہ تصور تو بہت دور کی بات ہے، میرا بیٹا تو شراب پینے والا بن گیا ہے۔ کتنے باپوں کو یہ فکر ستاتی ہے، بچہ کہاں جا رہا، کون سے دوستانوں میں رہ رہا، کون سے لوگوں میں بیٹھ رہا، اس کا دوستانہ کیسا ہے، وہ کیسے کون سے سرکل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، رات بھر بچے گھر کو نہیں آ رہے، ہے کسی باپ کو فکر؟ کس باپ کو فکر ہے؟ جوئے کے اڈوں پر، سٹوں کے اڈوں پر، افیم کے اڈوں پر، ڈرگس کے اڈوں پر کیسے کیسے نشے آج کے نوجوان کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہیں۔ کتنے باپوں کو یہ فکر ہے؟ اور انہی کے گھر میں جن کے گھر کا بیٹا
پوری بستی کا سب سے بڑا شرابی ہوگا، وہی ناز کے ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے آج سب سے بڑا جانور قربان کر دیا ہے، یہ سوچے ہوئے ہیں۔ بالکل قربانی کا جانور ادا کرنے کی سنت ایک الگ ہے، اس کا ثواب ملے گا، لیکن معاشرے میں اولاد کہاں جا رہی ہے؟ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تو اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن حضرت ابراہیم نے جیسے اپنے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کے قربان کرنے کی کوشش کی تھی، ہم اپنے جذبات کو قربان کیوں نہیں کر سکتے؟ جی اچھا، میرے بھائی اور دوستو، آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ ہمارے گھرانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں کا حال کیا ہے؟ دیکھیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو جوان ہو چکے ہیں، جن کے اندر خاندانی دینداری ہے یا خاندانی عقائد کی مضبوطی ہے، اب ان کو تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لہذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ بڑوں کو تو چھوڑ دو، نئی جنریشن پر محنت کرو، اور معصوم سے معصوم بچوں کے عقائد کو بگاڑ کر ان کے ایمان کو کھوکھلا کیا جا رہا، اور باپ کو اپنی کمائی سے فرصت نہیں، باپ کو اپنی نوکری سے فرصت نہیں، باپ کو اپنے جاب سے فرصت نہیں۔ باپ یہ کہتا ہے اگر آپ 10,000 مانگو میں 10,000 دوں گا، 20,000 مانگو 20,000 دوں گا، 50,000 مانگو دے دوں گا، لیکن مجھ سے اسکول کو جا کر اپنے بچے کی تعلیمی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بولو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے کچھ فکر نہیں۔ آپ کسی بھی طریقے کا ایجوکیشن دیجئے، کسی بھی طریقے کے اخلاق بتائیے، ہمارے بچوں کے عقائد پر حملہ کیجئے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے دوستو، اپنی اولاد کے لیے جو باپ اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتا، اس سے کیا امید کی جائے گی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی جان کی قربانی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی، لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو خون کے آنسو رونا پڑے گا، یہ حال ہے معاشرے کا۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کا حال یہ ہو گیا کہ اکثر و بیشتر بے روزگار اور بے روزگار کے ساتھ گنہگار، دو کاموں میں مصروف ہے۔ بے روزگاری اور گنہگاری ایسا ہو گیا جیسے ان دونوں کو انہوں نے اپنے اوپر فرض سمجھ لیا ہے، اور ماں باپ خالی بیٹھے ہوئے، کوئی فکر نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچے میرا بچہ کس رخ پہ جا رہا ہے، کیسا دوستانہ ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے، اس کا لائف اسٹائل کیسا ہے، وہ کیسے لوگوں میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان نسلوں کے کئی لوگ مل کر مسائل پوچھ رہے ہیں، واقعات سناتے ہیں کہ نوجوان بچے جوئے کے عادی ہو چکے، سٹے کے عادی ہو چکے، حرام طریقے سے کمانے کی لت پڑ چکی ہے۔ کالجز میں پڑھ کر وہاں کے بےہودہ اور بے شرمی والے ماحول میں رہ کر شوق پڑ چکا ہے پیسہ خرچ کرنے کا۔ جب ماں باپ پیسہ نہیں دیتے تو پھر گندے شوقوں میں پڑھ کر، گندی عادتوں میں پڑھ کر، حرام طریقے سے کما کر، جوئے پر کما کر، بیٹنگ کر کے، سود پر پیسہ لے کر آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بچے کے دوستاں بہت پیسے والے ہیں، دوستوں کے پاس سے لے رہا ہے۔ کون دوست اپنے جیب پہ خرچ پہ دے گا؟ اگر ہم جائزہ لیں، کبھی کسی باپ کو فکر پیدا ہو تو وہ جائے کسی شہر کے مشہور، شہر کے مقبول، شہر کے مستند ادارے اور عالم کے پاس اور ان سے پوچھے آپ کے پاس کیسے کیسے نوجوانوں کی صورتحال ہے، سنائیے، سننے کے لیے کان باقی نہیں رہیں گے۔ ایسی بری صورتحال ہمارے شہر حیدرآباد میں نوجوانوں کی بنتی جا رہی ہے، جہاں ایک طرف دین کا رجحان بڑھ رہا، وہیں دوسری طرف بے حیائی بھی بڑھ رہی ہے۔ کئی نوجوان جو پہلے گناہوں میں تھے توبہ کر کے وہ واپس آ رہے ہیں، علماء کی مجلسوں میں، علماء کی محفلوں میں، دینی بیانات انٹرنیٹ کے ذریعے سے، جمعہ کے ذریعے سے سن کے اپنے اندر بدلاؤ لا رہے ہیں۔ تو دوسری طرف ایک سیلاب ہے جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کیا قربانی دے رہے ہیں، ہر باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔
ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی نگرانی کس حد تک کی جا رہی ہے؟ بے حیائی تو ویسٹرن کلچر، انگریزی کلچر آج ہمارے معاشرے میں اس قدر تیزی سے عام ہو رہا ہے کہ اگر آج مردوں نے اس پر روک تھام نہیں کی تو پھر آنے والے زمانوں میں ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج تو باپ خود اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو نیم برہنہ لباس پہنا کر بغیر برقعے کے لے کر گھوم رہا ہے۔ یہ انگریزی کلچر ہمارے معاشرے میں رچ بس چکا ہے۔ ایک دکان پر ایک خاتون سامان لینے کے لیے آئی، اس نے آ کر سامان کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے اس سامان کی قیمت تیلگو میں بتائی، تیلگو زبان میں اس کی قیمت بتائی تو اس عورت نے کہا کہ بھیا اردو میں کہیے میں ہندو نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ اب آپ سوچئے اسے ہندو نہیں ہوں مسلمان ہوں کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اس کا سارا گیٹ اپ غیر مسلموں کا اور ہندوؤں کا تھا۔ وہ ہے مسلمان لیکن گاڑی چلاتے ہوئے نہ دوپٹہ نہ برقع بلکہ کونیوں سے زائد اوپر تک کپڑے پہنی ہوئی، ایسا لباس پہن کر 100% غیر مسلم نظر آ رہی تھی، تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اسے کہنا پڑا کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو نہیں ہوں۔ یہ حال میرے دوستو ہمارے معاشرے کا ہو رہا ہے۔ ایک طرف کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ قربانی کے نام پر ہم لوگوں نے خرچ کر دیا، تو صرف اس لیے نہیں کہ جانوروں کو ذبح کر دے بلکہ اس کے ساتھ اپنے ارمان کو، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، تب جا کر ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے صحیح معنی میں فالوور کہلائیں۔ آج گھرانوں میں شادیوں کا کیا حال ہے؟ 10 روپیہ کسی غریب کو دینے کے لیے کسی کے پاس سے نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن شادی ختم ہونے کے بعد کم سے کم بلا مبالغہ 5-10 ہزار کا کھانا تو پھینکنے میں ملے گا۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ قربانی دی جا رہی لیکن اللہ سے تعلق اتنا بھی پیدا نہیں ہو رہا کہ اس رزق دینے والے رزاق کو پہچان لے، کم از کم اس کو تو پہچان لے کہ ہمارے اللہ نے ہم کو یہ رزق دیا ہے۔ غیر ضروری اخراجات، غیر ضروری اسراف، قرض لے کر، لون لے کر، سود پر پیسہ لے کر، حرام کا پیسہ لا کر اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنا ولیمہ دھوم دھام سے کرنے کے لیے آج معاشرہ جن برائیوں میں جکڑا ہوا ہے، قربانی کے اس موقع سے معاشرے کو جیسے ہم نے قربانی کا جانور ذبح کر کے ہم نے سنت کو ادا کیا ہے، اسی طرح اپنے ان حرام رائج معاشرے میں برائیوں کا گلا ذبح کر کے ہمیں نیک معاشرے اور پاکیزے معاشرے کو وجود دینا پڑے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری شادی کو یاد کیا جائے گا، ہمارے ولیمے کو یاد کیا جائے گا، یہ سوچ کر 35 سال تک نوجوان شادی نہیں کر رہا ہے۔ بولے کہ نہیں صاحب، کرے تو ایسا کرنا، پورا معاشرہ یاد رکھنا، پورا خاندان یاد رکھنا، پوری بستی یاد رکھنا، میڈیا میں صرف میرے ولیمے کی خبریں شائع ہونا، اور لاکھوں روپیہ قرض لے کر، سود پہ لا کر، انٹرسٹ پہ لا کر، اپنے گھر کی عورتوں کا سونا رہن میں رکھوا کر، حرام طریقے سے پیسہ لا کر، اور شان کے ساتھ جس کی حیثیت نہیں ہے، لاکھوں کا شادی خانہ، لاکھوں کا پکوان، پھر لاکھوں کی جوڑے کی رقم، پھر لاکھوں کے حرام طریقے سے لا کر پیسہ، پکوان پکا کر لوگوں کی زبان سے 2 جملے تھینک یو کے سننے کے لیے یہ سب کام کیے جا رہے ہیں، اور اسی معاشرے کے باراتیوں کا اور مہمانوں کے کھانے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر واش بیسن پر ہاتھ دھو کر منہ پوچھتے ہوئے کہتا ہے پکوان تو بڑا اچھا تھا لیکن غفور بھائی کے ولیمے کے جیسا ولیمہ نہیں تھا۔ چلے گیا پورا ولیمہ، 50 لاکھ روپیہ جو حرام طریقے سے لایا تھا وہ سارا کا سارا ایک جملے میں پانی میں گر پھر گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ عبد الشکور بھائی کے جیسا، کوئی سلیم بھائی کے جیسا کسی کا بھی نام لے لے، بولے کہ اس ولیمے کی بات نہیں آئی، تھا پکوان بڑا بہترین لیکن تھوڑا سا مرچی سے مار کھا گیا باورچی۔
گیا 50 لاکھ کا پکوان، جھوٹی شہرت، جھوٹے نام و نمود کے لیے معاشرے کو کب تک نوجوانوں گندا کرو گے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی تاخیر نکاح کی وجہ سے ہماری بچیاں زنا کے اڈوں پہ مل رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کا قصور ہے، اور ان نوجوانوں سے زیادہ ان کے جھوٹی شان کے چہیتے اور جھوٹی شان کے غلام ان کے باپوں کا قصور ہے، جن کو اپنی ناک کی پڑی رہتی ہے۔ لیکن نہیں، میرے بیٹے کی شادی ایسی کرتا ہوں ویسی کرتا ہوں، آپ کو اتنا شوق تھا تو آپ اپنی شادی ویسی کر لینا تھا، ابھی بھی شوق ہے دوسری کر لو، لیکن اپنے بیٹے کے لیے خدا کے واسطے اس کو زنا کے راستے فراہم نہ کرو۔ یہی تو ہو رہا ہے آج کے باپ بول رہا کہ نہیں بیٹے نہ ہوتا، بڑے بھیا کی 25 سال میں کرا تھا، تمہاری کیسا کروں گا 25 سال میں؟ بیٹا بول رہا ابا بڑے بھیا کا مجھے نہیں پتا، مجھے اب شادی کی ضرورت ہے، میں کمانے کے لائق بھی بن گیا، میری شادی کرا دو، آپ کے اوپر 1 روپیے کا خرچہ نہیں لاؤں گا۔ باپ بولتا نہیں رسم نہیں مٹ سکتی، میرے جیتے جیتے تو یہ نہیں کر سکتا، میں مرے بات کیا ہے کی؟ ایسی ضدیں ہیں گھروں میں۔ بچے نوجوانی کی وجہ سے علماء کے بیانات سن کر حرام سے بچنا چاہ رہے ہیں، اور ماں باپ ہیں کہ بولے کہ نہیں ہم آپ کو حلال طریقے پہ شادی کرنے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ جو زنا کی لپیٹ میں آ رہا ہے، اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وقت پر نکاح کرنے کا سسٹم تو ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہو گیا۔ ایک صاحب کو میں نے پوچھا، 28 سال ان کی عمر ہے، بولے کہ بھائی صاحب شادی کب کریں گے؟ بولے کہ مولانا ابھی تو عمر ہی کیا ہے مول صاحب۔ بولا کہ ابھی کتنی عمر کی ضرورت ہے آپ کو؟ بولے کہ نہیں ابھی تو 28 سال کا چھوں۔ بولے کہ کر لو بھائی نکاح، کیا کرو گے گھر میں رہ کر؟ کیا تم کو ضرورت نہیں ہے بیوی کی؟ بولے کہ ضرورت تو بہت ہے مول صاحب، میرے کو تو بیوی کی ضرورت ہے لیکن باوا کو بہو کی ضرورت نہیں ہے، کہتے کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی ابا کو سمجھاؤ، ابا شادی کی ضرورت مجھے ہے آپ کو نہیں ہے، آپ کیوں بیچ میں مجھے زنا کے راستے پہ لے جا رہے ہیں؟ اور کیا کر رہا ہے نوجوان؟ جب حلال طریقے سے بیوی نہیں مل رہی ہے تو فری میں حرام طریقے سے تو سینکڑوں بچیاں موجود ہیں۔ یہی ہو رہا ہے میرے بھائی اور دوستوں، یہاں قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں، وہاں نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر کے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف اسی خوشی میں ہم اپنے نبی کے ارمانوں کا خون بھی کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں کے جنازے اٹھاتے ہیں۔ کس طرف جا رہا ہے معاشرہ؟ کیا میسج دے رہے ہیں ہم انسانیت کو؟ کیا میسج جا رہا ہے ہمارے اس عمل سے پوری دنیا میں پائے جانے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو؟ کیا فرق رہ جاتا ہے ہمارے اس قربانی کی سنت میں اور غیر مسلموں کے تہوار میں؟ ایک رسم کے علاوہ اور کیا بنا لیا ہم نے؟ ان کے پاس تہوار نام ہے شراب پینے کا، تہوار نام ہے زنا کرنے کا، تہوار نام ہے لڑائی جھگڑے کا، تہوار نام ہے بدتمیزیوں کا، تہوار نام ہے بد اخلاقیوں کا، تہوار نام ہے معاشرے کو گندا اور ناپاک کرنے کا۔ ہمارے پاس تو وہ مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس تو سنت ہے، عید ہے، خوشی کا موقع ہے، اللہ کو خوش کرنے کا کام ہے، نبی کو خوش کرنے کا کام ہے، معاشرے کو ایک میسج دینے کا کام ہے، لیکن ہم لوگ بھی انہی کی طرح بس اب رسموں پر اکتفا کرنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں کہ جانور ذبح کر لیں گے مول صاحب، لیکن ارمان ذبح نہیں کریں گے، ارمان ذبح نہیں کریں۔ جو نوجوان اپنے سر کے بالوں کو نبی کی محبت میں، نبی کی سنت کے مطابق نہیں بنا سکتا، وہ مسلمان کیا نبی کی محبت میں جان دے سکتا ہے؟ کیسے یقین کریں گے ہم؟ نبی کی سنت ہے کہ آپ بیچ سے مانگ نکالتے تھے، آپ کی جو مانگ تھی ایک تھی درمیانی مانگ، اور ایک آپ کے بال تھے کانوں کی لو تک، اور تیسرے آپ کے بال تھے مونڈوں تک۔ یہ 3 سنتیں ہیں۔
نوجوانوں یا تو اپنے بالوں کی مانگ درمیان سے نکالو، نبی کی سنت کو زندہ کرو، یا پھر اپنے کانوں کی لو تک بالوں کو چھوڑو، نبی کی سنت کو زندہ کرو، یا پھر اپنے مونڈوں تک چھوڑو، نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ لیکن آج جس طریقے سے بال بنائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف سے بال چھوٹے چھوٹے، ایک طرف سے بال بڑے ہوئے، اب تو بالوں کو اگر دیکھا جائے بیک سائڈ سے تو غیر مسلم اور مسلم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، کیونکہ فیشن میں سب برابر ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم فیشن کے غلام نہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور آپ کے سچے غلام ہیں، اور آپ کے پکے غلام ہیں، پیدائشی سے آپ کے غلام ہیں، موت تک آپ کے غلام رہیں گے۔ ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارے آبا و اجداد آپ کے غلام تھے، ہماری نسلیں آپ کی غلام رہے گی۔ ہم آقا کے علاوہ کسی کی غلامی کو نہ آج تک کبھی تسلیم کیے ہیں، نہ کبھی قیامت تک تسلیم کریں گے۔ جیسے ہماری زبان کے الفاظ ہیں، ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہونے چاہیے۔ ہم غیروں کی طرح جس کی چاہے اس کی غلامی کو تسلیم کرنے والے نہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، نبی کے طریقوں کو پسند کریں گے، نبی کے بال کو پسند کریں گے، نبی کی اداؤں کو پسند کریں گے، نبی کے طریقے کو پسند کریں گے، نبی کی سنت کو پسند کریں گے، نبی کے بتائے گئے طریقے پر لباس پہنیں گے، نبی کے بتائے گئے طریقے پر شادی کریں گے، نبی کے بتائے گئے طریقے پر ہمارے گھر کی عورتیں لباس پہنے گی، گھروں میں رہے گی، نبی کے بتائے گئے طریقے پر ہمارے گھر کی عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرے گی۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی اسوہ ابراہیمی ہے، اور یہی اس قربانی کا پیغام، قربانی کا میسج، قربانی کی روح ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب 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 الحمد للہ